ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہاشم ڈوگر صاحب نے. بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب، فواد چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے بالخصوص مریم نواز صاحب اور فضل الرحمان صاحب پہ کہ وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، عمران خان کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کی جماعت نے یہ کچھ انفارمیشن کی بیس پہ الزام عائد کر رہی ہے، اور پنجاب حکومت کے پاس کیا ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ واقعتاً یہ ایک مذموم سازش رچائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں، اس میں میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی آج فواد چودھری صاحب کی بات نہیں ہے. کافی عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اوبویسلی ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہوگی کہ جہاں پہ کوئی ایسا خدا نخواستہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ کوئی اس طرح جان لیوا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی عرصے سے ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے. مختلف ایجنسیز اپنے اپنے دور میں یہ رپورٹس بھی کرتی رہیں، اور اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی میئرز بھی لیے جاتے رہے، جو اب بدقسمتی سے تھوڑا ہیمپر ہو رہے ہیں بیکاز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں رستے سے ہٹانا چاہیں گے انفارچونیٹلی، جبکہ ہماری کبھی بھی ایسی خواہش کسی بھی ان کی لیڈر کے بارے میں نہیں رہی. تو اس میں اگر فواد چودھری صاحب نے فرمایا تو چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ادھر اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس اوبویسلی ہی مسٹ بی ہیونگ گڈ ریزنس ٹو سے دیٹ. اور اگر ایسا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک بات ہے، اور یہ شاید یہ ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکے گا کہ جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ماضی میں ایسا واقعہ ہوا. تو خدا نخواستہ ہم تو اپنی زبان پہ لانے سے بھی اس کو میں سمجھتا ہوں مجھے مناسب نہیں لگتا. اور ویسے بھی میرے لیڈر بیسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زندگی اور عزت اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو مرضی پلاننگ کرتے رہیں، انشاءاللہ عمران خان رہیں گے اس ملک کی قیادت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے ساتھ تھے قمر الزمان قاہرہ صاحب. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کے پاس ایسی انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ ان کا مسٹرسٹ ہے، ہمیں وہ کچھ نہیں بتانا چاہتے، تو پنجاب گورنمنٹ کو بتا دیں، کوئی انکوائری ہو جائے بڑے پیمانے پر، جوڈیشل انکوائری ہو جائے، جو بھی کلپرٹ ہیں ان تک پہنچ جائیں. تو ایسا کیوں نہیں کرتے خان صاحب؟ صرف وہ یا فواد چودھری صاحب الزام لگاتے ہیں لیکن نہ پبلک کو کچھ بتاتے ہیں، نہ اداروں کو کچھ بتاتے ہیں، نہ کسی عدالتی فورم پر یہ بات کرتے ہیں، ثبوت رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملے اور خان صاحب کی زندگی مزید محفوظ ہو. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی اس میں خدا نخواستہ نہیں ہے. ہم تو اپنے چیئرمین کی زندگی اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کو تیار ہیں. اگر چیئرمین صاحب ہمیں حکم کریں گے تو ہمارے پاس بھی صوبے میں ایجنسیز موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، اس چیز کو ہم ضرور انکوائر کریں گے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں قاہرہ صاحب کو یہ رسپانسبلٹی اپنے سر سے اٹھا کے، کیونکہ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں عمران خان صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے، پھر ملک کے جتنے بڑے حساس ادارے ہیں وہ وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں، تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو شیڈ اوے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے میں تو اس حد تک کہوں گا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ ملک کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں اور لیڈر سے ہٹ کے جو بھی لوگ ہیں، ایون کارکنان ہیں، سب کی جان و مال کو تحفظ کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو فی الفور ایسے سیفٹی ارینجمنٹس کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی انفارمیشن بنی گالہ تک پہنچی ہے تو اس کو انکوائر کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. کرنل صاحب، انہوں نے آفر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود جانے کو تیار ہیں خان صاحب کے پاس اور ہم یہ پورے اقدامات کریں گے، لیکن ایک کویسچن یہ بھی ہے، یہ فواد چودھری صاحب کے جو الزامات ہیں، کیا اس سے متعلق پنجاب کے ہوم آفس کو بھی کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، چونکہ عمران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد میں، موسٹلی وہاں پہ ان کا قیام ہوتا ہے. یہ البتہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں جب خان صاحب کے پیپر ہم نے مختلف 9 جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں بھی سی ٹی ڈی کی طرف سے یہ تھریٹ آیا تھا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ چیئرمین صاحب کی لائف کو سیفٹی کی ضرورت ہے، ان کو حفاظت کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے اسلام آباد پولیس اس کو کوئی بہت اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں نہیں لے رہی. وہ ان کا صرف یہ زور ہے کہ کوئی اور نہ آئے.
اگر کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ پنجاب پولیس ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے تو اس میں ان کو کیا حرج ہے, ان کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اچھا, تھریٹس جو آیا ہے اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں کرنل صاحب؟ ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ جو فواد صاحب نے الزام عائد کیا وہ مریم نواز صاحبہ, فضل الرحمان صاحب, وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو تھریٹ آیا تھا اس کے ایلیمنٹس کیا تھے؟ کون سے سیگمنٹس ہیں جن کی جانب سے خان صاحب کو تھریٹ ہے؟ دیکھیں, ہم بہت ساری چیزیں کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں تو میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. میں نے خود ساری عمر یہی کام کیا ہے. انفارمیشن ہمیشہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ دینی چاہیے جتنی کسی کو ضرورت ہے. نیشنل میڈیا پہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نیم کرنا چاہیے کہ یہ فلاں, یہ حساس اداروں کا کام ہے پرائمریلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو فل فور جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں دے شوڈ ٹیک نوٹس آف دیٹ. اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب, اگر اور بھی کسی قومی لیڈر کو ایسا جان کا خطرہ ہے تو یہ ہمارا ایسٹ ہے, ان کی حفاظت کرنا وہ اداروں کا کام ہے اور وہ ضرور ان کو انشور کرنا چاہیے. اگر قمر زمان کائرہ صاحب جانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور تشریف لائیں, بنی گالہ میں آئیں, وہ ملاقات بھی کریں. اور بلکہ یہ ان کا کام تو نہیں ہے, انفیکٹ یہ تو جو آپ کا وزارت داخلہ ہے پاکستان اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں, جو آپ کے ساتھ مختلف ادارے ہیں جو آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں, اسسٹ کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی ایک قومی لیڈر ہیں تو ان کو بھی مکمل سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہوگی؟ جی بالکل دے رہے ہیں ہم. اور ان کو ایکچولی جو ہماری ایک پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے ہمارے سے پہلے یہ کہا, اس وقت وہ حالانکہ میں چیئر کرتا ہوں مگر یہ اس دور کی بات ہے جب رجیم چینج ہوا تھا, تو اس دور میں پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے یہ کہا کہ مریم بی بی کی جان کو خطرہ ہے. تو ہم نے آنے کے بعد اس کو وڈرا نہیں کیا. جو ان کی ضروری سیکیورٹی ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, اور میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے اس چیز کو کمپلینٹ کی ہے. اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ, مگر میرا یہ ایز اے ہوم منسٹر یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ ملک کے اداروں کا کام ہے. یہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں, بھلے میں کسی کو پسند کروں یا نہ کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فل فور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ان کو ہائٹنڈ لیول پہ ان کو انشور کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہم نے آج بھی, حالانکہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف یہ تو موسٹلی اسلام آباد میں ہیں, مگر جو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی ہے یہ ضرور ہے کہ انہوں نے 600 بندہ رکھا ہوا تھا, اس کو ہم نے کرٹیل کر کے صرف جتنا ضروری ہے وہ ہم نے دیا ہے. کیونکہ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس صوبے کے اندر کسی بھی قومی لیڈر کے اوپر کوئی ایسا واقعہ ہو. بالکل وی وڈ نیور لائک ٹو, مطلب میں تو سننا بھی پسند نہیں کروں گا. ہم انشاءاللہ انشور کریں گے جو بھی لیڈرز پنجاب میں آئیں گے ہم ان کو سیفٹی دیں گے انشاءاللہ. 600 سے کم کر کے کتنا کیا ہے؟ 100, 150, 200؟ جی چونکہ اس میں کیمپ آفس ہے پرائم منسٹر کا اور بھی ہے, تو اندازاً کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں جو آج بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جاتی عمرہ بھی کیمپ آفس ہے؟ جی ہاں, انہوں نے اس کو بھی کیا ہوا. اور ویسے بھی چونکہ آج کل مریم نواز وہاں پہ ہوتی ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ چونکہ پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے. پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی میں بیسیکلی جو آپ کے ادارے ہیں وہ رپورٹس دیتے ہیں, جس میں کہ IB ہے, جس میں ISI, MI, تو اس کی روشنی میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ابھی تک ریویو نہیں کیا, مگر جو ان کو ضروری سیکیورٹی ہے وہ ہم نے پرووائڈ کی بھی ہے. اچھا یہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ضرورت پڑی تو میں یعنی حکومت پنجاب رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر سکتی ہے, تو ایسا کوئی ارادہ ہے, کوئی ایسی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے کہ ان کی گرفتاری بنتی ہے؟ ارشاد صاحب یہ بات ضرورت کی نہیں ہے, اگر وہ تھوڑا سا کہیں شاید مس رپورٹ ہوا ہو. میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ یہ قانونی تقاضے ہیں. اگر ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد دیر از اے کورس آف ایکشن. FIR ہو گئی, اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے. کئی دفعہ آپ ضمانت کرا کے شامل تفتیش ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ ضمانت نہیں کرواتے اور پولیس زبردستی آپ کو لے کے جاتی ہے. تو ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کو ایسا ہو. وہ غالباً بیل بھی کروا لیتے ہیں یا ان کے پاس ہے اس طرح کی. تو جب بھی موقع آیا تو ظاہر ہے اب یہ ایک FIR ہو گئی ہے. اچھا, اس نے کہیں نہ کہیں کسی طرف جانا ہے, یا یہ ختم ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ غلط FIR ہے, یا اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ آئیں گے. دیکھیں اس وقت ہمارے سابقہ وزیر اعظم, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب
इनके ऊपर इन्होंने बीसियों दर्जनों के लिहाज से इन्होंने FIRs कटवाई हुई हैं जी। वो हर दूसरे तीसरे दिन जाके किसी न किसी अदालत में पेश होते हैं। तो इनको कौन रोकता है जी? इनको भी जाना चाहिए, कानून का सामना करना पड़े, भले वो वज़ीर दाखिला हैं या जो भी हैं, एक ना एक दिन तो इनको फेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। जी जी बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब ये बताइएगा कि अब पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की फिर से बातें हो रही हैं और इफ्तिखार दुर्रानी साहब को कोट किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी कि अपोजिशन अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या कुछ लोग आपके कैंप में ऐसे हैं कि जिन पे शक किया जा सकता है और वो मुआविन बन सकते हैं इस हुकूमत को गिराने में? देखें, अगर इफ्तिखार दुरानी साहब ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर ख़ुद चेयरमैन साहब ने भी ये फरमाया कि ये तो हमेशा से ये कोशिश करते हैं, ये कोई नई कोशिश नहीं है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी 1988 में तो उस वक्त भी इन्होंने यही किया। ये तो हमेशा से ऐसी रवायात कायम करते हैं कि फिर लोग भी इनकी तकलीद करें इस तरह के गलत कामों में। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इन्होंने तो ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत लेके तो बैठ जाएंगे, और फिर ये तो इनका मेन मकसद तो था ही पंजाब में हुकूमत, जिसके लिए इन्होंने लोगों को ख़रीदा, इन्होंने हर नाजायज़ काम किया इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए। ये तो अवाम को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने आपके ज़िमनी इलेक्शंस में 20 में से 15 सीटें जिता के तो एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिया और इस वक्त हम दोबारा हुकूमत में आ गए। अवाम के अलावा हम तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा कि ये जो लोटाक्रेसी है इसको उन्होंने दफन कर दिया। अब देखें ना, एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी को वोट दे ही नहीं सकता, अगर वहाँ पे खड़ा होकर देगा भी तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये मुझे कोई रास्ता तो बताएं कि ये किस तरह वो तो नो कॉन्फिडेंस की बात भी करेंगे, गवर्नर साहब कह सकते हैं, मजबूर करेंगे कि वो रिजाइन कर दें। गवर्नर साहब कह सकते हैं CM को कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लें और उसमें 186 नंबर जो पूरे करने वो बर्डन CM साहब पे चला जाएगा। तो आपके पास नहीं, हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या वाक़ईतन ऐसा कोई काम हो रहा है पंजाब में? मुझे यकीन है कि ये कर रहे होंगे, इसमें कोई शक और शुबा की बात ही नहीं है। देखें, वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है सिर्फ वफाकी हुकूमत में बैठ के, इनके एजेंडाज तो इससे बड़े थे। वो तो पंजाब में हुकूमत लेके यहाँ पे तहस नहस करना चाहते थे। गुंडागर्दी जो इन्होंने 23, 24, 25 मई को की, ये उसके ज़रिए PTI को क्रश करना चाहते थे। हमारे मासूम कारकुनों को ये चाहते थे कि ये बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें, तो वो तो इनका एजेंडा तकमील तो को नहीं पहुँचा। अब जो असल काम है, जो महंगाई है, जो क्राइसिस हैं इस वक्त मुल्क में, देखें मैंने आपके प्रोग्राम में अभी तक महंगाई का लफ्ज़ नहीं सुना, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े 2 इश्यूज़ हैं, एक महंगाई है, दूसरा फ्लड है, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है। सिंध और बलूचिस्तान ने माजी में करप्शन के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि आज वो ये बारिशें संभालने के काबिल भी नहीं रह गई, और ये आके TV पे हमें भाषण देते हैं। इनको जो असल काम करना चाहिए उसकी तरफ फोकस करें, ये उसको छोड़ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को अंडर प्रेशर करने के लिए कि खबरदार इनका अगर कोई सही काम है तो वो भी मत करें, हम फिर वापस आ रहे हैं। तो ये इनका हमेशा से तरीका रहा है, मगर मैं आपसे इंशाल्लाह बड़ा क्लियरली कहता हूं। कल सब एक ब्रेक लेते हैं, कल सब एक ब्रेक लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात मीडिया पे आ रहे हैं कि हम महंगाई का जिक्र नहीं करते, पहले हम माइक लेके निकल जाते थे, लेकिन हम महंगाई का जिक्र ज़रूर करते हैं। और एक ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों आप दीदा हो गए